बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पी एस एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एक नई वीडियो के साथ। KSE 100 इंडेक्स एक क्लोजिंग 41,514 पर 24 पॉइंट्स आज नेगेटिव क्लोज किए। वॉल्यूम्स आज इंतहाई कम वॉल्यूम्स जो है वो देखे गए ट्रेड हुए। मार्केट अपने डे रेंज के जो है वो लो पर क्लोज हुई, जो नॉर्मली इंडिकेशन होती है कि नेक्स्ट डे भी मार्केट जो है वो नेगेटिव हो सकती है। अब यहाँ पर अगर हम फीपीलीपी की बात करें तो ये हमारे पास आज का ये 3 दिन का है, वो भी डिस्कस करेंगे। और आज का फीपीलीपी देख लेते हैं। आज के फीपीलीपी में अगर हम बात करें, इससे पहले कि मैं बात स्टार्ट करूं, देखिए समटाइम्स आपको जो है वो स्टैंड लेना पड़ता है, आपको टफ डिसीजंस करने पड़ते हैं और वही उसमें आपको फ्यूचर के लिए बेहतरी नजर आ रही होती है। अब आईएमएफ से रिलेटेड आज एक स्टेटमेंट आई है। ये चीज हम उस टाइम कह रहे थे जिस दिन बजट अनाउंस हुआ था, लेकिन कुछ बंदों को वो बात बुरी लग रही थी। उन्हें शायद ये लग रहा था कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला जा रहा है या किसी पार्टी के अगेंस्ट बोला जा रहा है, लेकिन चीजें वही होती हैं जो रियलिटी बेस्ड हो और रियलिटी बेस्ड ही चीजें आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। अब आईएमएफ ने यहां पर पॉइंट रेज कर दिया। द आईएमएफ हैज रेज्ड सीरियस ऑब्जेक्शन ओवर द बजट framework for 2023 and 24, ask the government to increase the both tax and non-tax revenues efforts। यहाँ पर ये क्लियरली इन्होंने मेंशन किया कि इन्हें ऑब्जेक्शन है और सीरियस ऑब्जेक्शन है जो बजट का फ्रेमवर्क था। जब हम आईएमएफ की तरफ नहीं जाएंगे तो हमारे लिए मजीद टफ सिचुएशन होगी और मजीद मार्केट में पैनिक जो है आ सकती है। और इसका क्लियरली जो सबूत है वो हमारे सामने है कि वॉल्यूम मार्केट में आ नहीं रहा पिछले 3 दिन से, क्योंकि आईएमएफ के अलावा अभी पाकिस्तान के पास कोई हल नहीं है। पाकिस्तान को जो है वो हर सूरत आईएमएफ की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आईएमएफ की तरफ नहीं जाएगा तो आपकी मार्केट डल हो सकती है, आपकी सिचुएशन मजीद वर्स्ट हो सकती है, डॉलर मजीद ऊपर जा सकता है और मार्केट में एज सच अट्रैक्शन नहीं रहेगी। जैसा कि आपके सामने है, हम अगर बात करें इदारों की तो बैंक्स स्टिल सेलिंग पर है। हालांकि बैंक्स वो इदारे हैं जो 3-4 दिन से ज्यादा सेलिंग नहीं करते, वो बाइंग पर रहते हैं नॉर्मली, लेकिन सेलिंग पर है। ब्रोकर आपकी बाइंग कर रहा है और बाइंग की परसेंटेज ना होने के बराबर है। कंपनी दूसरा इदारा आपकी सेलिंग कर रहा है और अच्छी खासी सेलिंग कर रहा है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स आपकी सेलिंग कर रहा है, जो वो इदारा है ये जो बाइंग करता है और इसकी जिस सेक्टर में बाइंग होती है उस सेक्टर में एक पॉजिटिविटी नजर आ रही होती है, लग रहा होता है उस सेक्टर में मूव आएगी, लेकिन वो भी कंटिन्यूसली सेलिंग पर है। 3 आपके मेजर इदारे सेलिंग पर हैं। फॉरेन इंडिविजुअल्स बाइंग पर हैं, लाइक इंडिविजुअल्स जो हैं वो बाइंग पर हैं और ये भी फॉरेन इंडिविजुअल्स में ही काउंट होंगे। उसके अलावा हमारे इंडिविजुअल्स वो बाइंग पर हैं। 3 इदारे अब यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, चौथा इदारा ना होने के बराबर बाइंग कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है वो भी कितनी 0.07, मतलब इंटरेस्ट नहीं शो किया जा रहा। 5वां मेजर इदारा वो भी सेलिंग कर रहा है, म्यूचुअल फंड्स 1, ये भी बाइंग ना होने के बराबर है। 2 मेजर इदारे, 3 फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी सेलिंग कर रहे हैं। एनबीएफसी ना बाइंग ना सेलिंग में रहे, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी भी इंडिविजुअल्स में काउंट होते हैं। अगर ओवरऑल हम इसकी पिक्चर निकालें तो बायर जो है वो इंडिविजुअल्स ही है, चाहे वो पाकिस्तान का इंडिविजुअल्स हैं चाहे फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग कर रहे हैं और यहाँ पर भी इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं और इदारे एज सच बाइंग नहीं कर रहे। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा मजीद क्लियर कर लेते हैं और ये हमारे पास लास्ट पूरे वीक का पोर्टफोलियो आ गया, लाइक डे बिफोर बजट से लेके अब तक का। तो अब जब बजट अनाउंस हुआ उसके बाद से एक एक्सपेक्टेड थी मूव और उसके बाद फिर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, वो भी एक मूव एक्सपेक्टेड थी, लेकिन समझने वाले बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये दोनों चीजें पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं थी। कुछ फ्यूचर आपको टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं फ्यूचर की बेहतरी के लिए। इसमें कोई ऐसा डिसीजन नजर नहीं आ रहा था जिससे लगे कि आगे आने वाले टाइम में कुछ बेहतरी हो सकती है। आप आईएमएफ को अलग कर रहे थे अपने आप से और ऐसा नजर आ रहा था जिस बेस पर आप देख सकते हैं कि ये पिछले 5 दिन का पोर्टफोलियो है और गौर कीजिएगा 40,000 का इंडेक्स है। पिछले 5 दिन के पोर्टफोलियो में बैंक्स ने सिर्फ $0.25 मिलियन की बाइंग की है, जो ना होने के बराबर है। इसके बाद मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूं, आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ब्रोकर $0.30 मिलियन की बाइंग पिछले 5 दिन में, ये कोई बाइंग नहीं है। और कंपनीज हैवी सेलिंग, फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो मेजर इदारा है वो सेलिंग कर रहा है। इस इदारे पर काफी डिपेंड किया जाता है और ये भी सेलिंग कर रहा है।
جبکہ فورن انڈیویجل کی پھر 0.01 ملین ڈالر کی بائنگ ہے. اور انڈیویجلس کی بائنگ چیک کریں, میکسیمم بائنگ مال جو ہے پچھلے 5 دن سے جو لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ انڈیویجل بیٹر ہے. ایک ادارہ ہے ہیوی سیلنگ, دوسرا ادارہ ہے ہیوی سیلنگ, تیسرا ادارہ ہے ہیوی سیلنگ, چوتھا ادارہ ہیوی سیلنگ. آپ کے میجر ادارے سیلنگ کر رہے ہیں, میجر ادارے. اس پوائنٹ کو آپ کو بڑے غور سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور جو بائنگ کر رہا ہے بینک, اس کی بائنگ 5 دن کی چیک کریں 0.25 ملین ڈالر کی, اور اس کے ساتھ اوورسیز پاکستانی کو بھی ڈال دیں کیونکہ یہ بھی انڈیویجلز میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً 3.5 ملین ڈالر کی جو ہے 5 دن میں جو ہے وہ بائنگ ہوئی ہے, صرف جو ہے وہ انڈیویجلز کی طرف سے. تو ہمیں اب یہاں پر خطرہ تو ہے, لیکن اس چیز کا اب زیادہ خطرہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے اور یہ کب تک مال کو سنبھال کے رکھیں گے انڈیویجلز. آج کل 3-4 دن سے تو جتنی محنت ہو رہی ہے جو وہ سنبھال کے رکھ رہے ہیں وہ رکھ رہے ہیں. اب جب یہ لے ہی نہیں رہے, یہ بیچ رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ ایک بڑا اس انڈرسٹوڈ پوائنٹ ہے, انڈرسٹوڈ چیز ہے. آپ کے خیال میں کمپنیز میوچل انڈیویجل سے مال اٹھائیں گی, فورن کارپوریٹس انڈیویجل سے مال اٹھائیں گے, میوچل فنڈ انڈیویجل سے مال لیں گے. آبویسلی ابھی تو انہوں نے لیا ہوا ہے, اگر یہ مال لیں گے تو یہ ان سے لیں گے, اور انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم ان سے مال لیں گے تو انہوں نے تو رکنا ہے نہیں, تو ہمارا تو لاس ہو جائے گا. ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے. اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا مارکیٹ میں کہ مارکیٹ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, پھر میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ مارکیٹ میں جب بھی بائنگ آتی ہے 50 پوائنٹ 100 پوائنٹ ساتھ ہی پروفٹ ٹیکنگ آ جاتی ہے. جیسا ہی بائنگ آتی ہے ساتھ ہی پروفٹ ٹیکنگ آ جاتی ہے. آپ کا 170 والا سٹاک 1 روپے اوپر بڑھتا ہے, پروفٹ ٹیکنگ آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ادارے ویٹ کر رہے ہیں جہاں جہاں موقع ملے وہ انہیں ماریں, میکسیمم پریشر میں لائیں, اور ایٹ لیسٹ 700-800 پوائنٹس مارکیٹ نیچے کرے اور وہاں سے بائنگ سٹارٹ ہو. نہیں تو بائنگ سٹارٹ ہو جانی چاہیے تھی آج کل, پرسوں ترسوں. مارکیٹ میں والیوم نہیں ہے, مارکیٹ سسٹین نہیں کر رہی. ایک مائنڈ کانسیپٹ ہے کہ انڈیویجل سے مال لینا نہیں ہے, ادارے لینا نہیں چاہ رہے, صرف وہاں پر لیں گے جب یہ پینک ہو کے مال بیچیں گے اور وہاں پر اٹھائیں گے. اور یہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں مارکیٹ میں. اس کی آج سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو یہ بھی دینے لگا ہوں کہ یہ 14 روپے کا سٹاک ہے, ٹی پی ایل پی 14 روپے کا سٹاک آپ کو 2 روپے ڈیویڈنڈ دے رہا ہے, اور یہ وہ سٹاک ہے جس میں اچھا خاصا والیوم آتا ہے. وہ 2 روپے ڈیویڈنڈ دے رہا ہے, اور اس میں سیلنگ کے بجائے, بائنگ کے بجائے, اسے اپر کیپ ہونے کے بجائے وہ سیلنگ ہو رہی ہے اور بائی بیک بھی کر رہے ہیں. مطلب آپ کا ادارہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا. اگر ادارہ تھوڑا سا بھی یہاں پر بائنگ کرتا, سٹیبل ہو جاتی, تو انڈیویجلز اس کو اٹھا لیتے, لیکن نہیں لگ رہا ہے ایسا. اب پاکستان ریفائنری سے ریلیٹڈ بڑی پازیٹیو نیوز تھی, اسے کیپ ہونا چاہیے تھا, اس میں اچھی, اس میں موو نہیں آ رہی, کیونکہ یہاں پر کلیئرلی یہ سائن مل رہا ہے. اس چیز کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, نہ کہ آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں اور لوگوں کی وہ ویڈیوز دیکھیں جس میں ہر سٹاک کو راکٹ بنایا ہوا ہو اور لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ مارکیٹ 700 پوائنٹس 800 پوائنٹس پلس ہونے والی ہے, جبکہ آپ کے سامنے ہے گراؤنڈ ریالٹی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اچھے ٹریڈر ہیں تو ان چیزوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. والیوم ہے نہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, ادارہ بائنگ پر آ نہیں رہا, انڈیویجل کی 4 دن سے بائنگ ہے, اور وہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ اب بائنگ پھٹ سکتی ہے. ٹھیک ہے, جب وہ پھٹے گی تو مارکیٹ 700-800 پوائنٹس نیچے جا سکتی ہے. اب یہاں پر بھی یہی دیکھیں, یہاں پر اب اس کینڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی پریشر نظر آ رہا ہے. حالانکہ 2 روپے ڈیویڈنڈ اناؤنس ہوا ہے, لیکن نہیں, جب تک نکلوایا نہیں جائے گا مال, نہیں لگ رہا کہ دوبارہ بائنگ آئے گی. اب مزید چل کے دیکھتے ہیں چیزوں کو تاکہ کلیئر کر سکے فردر. اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں, اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے سیف کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈیفرنٹ پیکیجز ہیں جو 1500 سے سٹارٹ ہوتا ہے, جس میں آپ کو پراپر وائس نوٹ شیئر کیے جاتے ہیں, مارکیٹ سے ریلیٹڈ لیولز, بائی سیل کال, یہ سب شیئر کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ 1-to-1 انڈیویجل سیل بائی کال سروسز ہیں جس میں آپ اپنا پورٹ فولیو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں پر بائنگ کرنی ہے, کہاں پر سیلنگ کرنی ہے, کون سے سٹاک کو لینا ہے, کون سے کو دینا ہے, کس ٹائم لینا ہے. یہ 1-to-1 کنورسیشن ہوتی ہے, اور آپ کی لاس ریکوری بھی, اگر آپ لاس میں ہے تو لاس ریکوری اسٹریٹجی کے مطابق آپ کا لاس بھی ریکور کرایا جا رہا ہوتا ہے. نمبر ہمارا مینشن ہے, مزید میں یہاں پر شیئر کرتا ہوں, یہاں پر بھی نمبر مینشن ہے. یہ جتنی بھی کالز دی جا رہی ہوتی ہیں فنڈامنٹلز کو دیکھ کے, ٹیکنیکلز کو دیکھ کے, سب سے امپورٹنٹ چیز ادارے کی بائنگ سیلنگ دیکھ کے, والیوم دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کس سٹاک کو بائی کرنا ہے, کس کو سیل کرنا ہے, کس ٹائم پر ٹریڈ لینی ہے. کوئی جلد بازی نہیں کرتے, ہم بالکل سیف ٹریڈ کراتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے کہ بائی کرنا ہی کرنا ہے, بائی کرنا ہے, نہیں, ہمارا یہ نہیں ہوتا. ہم کوشش کر, الحمدللہ ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں دے نو ویل کہ
کہ صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ کام کرتے ہیں. اب ہم اس لیول سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم 42,200 300 کے لیول, کیونکہ کلیئر تھا اوور باٹ ہو چکی تھی مارکیٹ, وہاں سے مال بیچتے آ رہے ہیں. اور جو آج تک کی 5 ویڈیوز آپ کے پاس 7 شیئر کی تھی بجٹ کی, اس میں صرف آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے حالات بہتر نہیں ہیں. اب تک مارکیٹ تقریباً 900 پوائنٹس جو ہے وہ لوز کر چکی ہے رائٹ آفٹر بجٹ. تو جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا, کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط شیئر کیا گیا, آگے بھی آپ لوگوں کو صحیح بتاتے رہیں گے. بس کوشش کیجئے کہ آوازوں سے اوائڈ کیجئے. 41,500 کا لیول میں نے آپ کو بتایا تھا بڑا میجر لیول ہے. انڈیکس نے آج وہاں پر ہی آ کے جو ہے 41,500 کے لیول پر آ کے بریک مار دی. اب کل کا سیشن بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے. اگر انڈیکس 41,500 کے لیول کو بریک کرتا ہے اور اس کے نیچے سسٹین کرتا ہے آدھا گھنٹہ 15 منٹ, دیکھیں یہ نہ دیکھا کریں کہ انڈیکس 50 پوائنٹ کی ریکوری کر رہا ہے, 60 پوائنٹ کی ریکوری کر رہا ہے تو بائی کر لیں. نہیں, اس ریکوری پر آپ نے ڈیپینڈ نہیں کرنا. اور جب بھی فرسٹ ٹائم بائنگ ہو, ٹھیک ہے, ڈونٹ بائی. اس لیے کہ جو فرسٹ ٹائم بائنگ ہوتی ہے وہ صرف انڈیویجولز بائی کرتے ہیں. ادارہ کبھی پہلے ٹائم بائنگ نہیں کرتا, ادارہ آخری ٹائم میں بائنگ کرتا ہے جب مارکیٹ کی پکچر کلیئر ہوتی ہے. تو صبح فرسٹ ٹائم کی بائنگ کو آپ نے ہمیشہ اوائڈ کرنا ہے. باقی اگر اس سے نیچے کلوزنگ ہوتی ہے تو پھر مزید حالات بگڑ سکتے ہیں, خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ سیف ٹریڈ کریں. والیومز ایز سچ انڈیکیٹ نہیں کر رہے. اس ٹرینڈ لائن سے نیچے جو ہے وہ چانسز ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ 800,000 پوائنٹس مزید نیگیٹو چلی جائے, جبکہ یہ بھی پاسبل ہے کہ یہاں پر انڈیکس سسٹین کر جائے اور واپس اپ سائڈ موو بنا لے. لیکن اس کے لیے والیومز کا امپورٹنٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, اور ایز سچ والیومز نظر نہیں آ رہے. مزید ایسی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے رہیں گے. ویڈیو اچھی لگے ضرور لائک کیجیے گا, کمنٹ کر کے بتائیے گا. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, جزاک اللہ.